ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جمع کی اقسام کو بالکل ایک نئے اور دلچسپ انداز میں سیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمع کی تمام اقسام صرف چند منٹوں میں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کے بعد جمع کی اقسام میں غلطی کرنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو تمام طالب علموں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے، لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ جمع کی اقسام کیسے بنائی جاتی ہیں اور ان کے درمیان فرق کیسے رکھا جاتا ہے۔ آپ کو باقاعدہ ایک پیج پر لکھ کر ان کے درمیان فرق اس طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع کے درمیان بنیادی ڈفرنس کیا ہے، تاکہ جیسے ہی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جمع کی کس اقسام سے تعلق رکھتا ہے۔ بظاہر یہ سوال انتہائی آسان ہے، لیکن کچھ بنیادی ٹیکنیکس ہیں، آپ نے ان ٹیکنیکس کو سمجھنا ہے تاکہ بنا ٹائم ضائع کیے آپ جو ہے اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ بورڈ کے پیپر میں یہ آپ کا 1 نمبر کا سوال ہے اور وہ سوال آپ کا حصہ معروضی کے اندر ہے، جس میں آپ نے واحد جمع بتانے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ واحد اور اس کے آگے آپشن 4 دیے جاتے تھے، جس میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا تھا، لیکن اس دفعہ چونکہ سلیبس تبدیل ہے، ہو سکتا ہے کہ لفظ لکھا ہو اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہو کہ یہ جمع کی کس کیٹیگری سے ہے، جمع سالم ہے، جمع مکسر ہے، جمع الجمع ہے یا پھر واحد ہے۔ تو پھر آپ کس طریقے سے انتخاب کریں گے، کس طریقے سے سلیکٹ کریں گے، اور یہ چیز ہے کہ جیسے ہی لفظ آپ کے سامنے ہو تو آپ اس لفظ کو دیکھ کر فوری طور پر جو ہے دوسرے آپشن کی طرف بڑھ سکیں۔ لہٰذا آپ کو پیج پر بھی لکھ کر دکھایا جائے گا اور باقاعدہ پریکٹس کر کے بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے جمع کی اقسام میں جمع سالم۔ تعریف کیا ہے کہ جب کسی واحد سے جمع بنائی جائے، واحد سے جمع بنائی جائے اور واحد کی اصل صورت قائم رہے تو ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع جو ہوتی ہے وہ ایک سے زائد چیزوں کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو کنسیپٹ تھا واحد اور جمع کا، یہ چھوٹی لیول کی کلاسز تک محدود ہے، لیکن جیسے ہی مڈل اور ہائی سیکشن آتے ہیں تو یہاں پر مزید ہمارا جو نالج ہے وہ گہرے سے گہرا اور بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم نے جمع کی اقسام بھی بتانی ہے۔ تو جمع کی اقسام میں پہلی جو ہے جمع سالم ہے، جس میں واحد کی جو ہوتی ہے اصل صورت برقرار رہتی ہے اور اس کے ساتھ آگے مزید لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے باغ سے باغات۔ اب باغ ہے تو بے، الف اور غین، یہ 3 اس کے مین پوائنٹ ہیں یا 3 اس کے مین لفظ ہیں جو پہلے ہیں۔ تو اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو اس کے پہلے جو 3 لفظ ہیں وہ قائم رہیں گے، بے، الف، با، بے، الف اور غین، اور آگے ہم مزید اضافہ کر کے اس کی جمع بنائیں گے، یعنی واحد کی جو اصل صورت ہے، جو اس کے پہلے 3 الفاظ ہیں وہ قائم رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا آگے ہم مزید جو ہے اضافہ کر کے اس کی جمع بنائیں گے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جو مثال دی گئی ہے وہ ہمارے پاس ہے مکان کی، اور مکان سے مکانات ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے میم، کاف، الف اور نون، اور یہاں پر بھی دیکھیں گے میم، کاف، الف اور نون، اور اس کے بعد اگر ہم جمع بنا رہے ہیں تو مکان کا جو واحد ہے اس کے جتنے الفاظ ہیں وہ مکمل ہیں، اسی صورت میں ہیں، اور اگر اضافہ کرنا ہے تو اس کے آگے کرنا ہے۔ پیچھے والے لفظوں میں سے ہم کسی بھی لفظ کو جو ہے وہ نکال نہیں سکتے، تو اسے کہتے ہیں جمع سالم۔
نیکسٹ ہمارے پاس تیسری اگزامپل ہے کاغذ کی، کاغذ سے کاغذات۔ تو یہاں پر کاغذ کو دیکھیں اور یہاں پہ جمع کے کاغذ میں دیکھیں تو پہلے جو الفاظ ہیں وہ مکمل ہیں، یعنی جو واحد کی صورت ہے وہ قائم ہے، اور اس کے بعد مزید اضافہ کر کے ہم اس کو جمع سالم بنا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی۔ یہ اسٹوڈنٹ، جمع کی اقسام میں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جمع سالم، اس کو دیکھیں گے، کیونکہ تعریف آپ کے سامنے ہے کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جب کسی واحد سے جمع بنائی جائے اور واحد کی اصل صورت قائم رہے تو ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ اگزامپل دی گئی ہیں، انہی اگزامپل کو ہم دوبارہ صحیح انداز میں سمجھیں گے تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں کلیئر ہوں، اور یہ آپ کا جو تھوڑی سی توجہ اور محنت ہے یہ آپ کے آئندہ بھی بہت کام آئے گی۔ آپ کو واحد سے جمع کی اقسام کی پہچان ہوگی۔ باغ سے باغات، یہاں پر جمع ہے باغ سے باغات، تو یہ کون سی جمع سے تعلق رکھتے ہیں؟ جمع سالم سے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں باغ ہے تو باغ کا بے، الف اور غین یہاں پر باقاعدہ لفظ الگ الگ کر کے آپ کو دکھائے گئے ہیں کہ یہاں پر باغ سے باغات ہے، تو باغ کے جو پہلے 3 لفظ ہیں جو کہ واحد میں شامل ہیں، جمع میں دیکھیں تو وہی پہلے 3 لفظ ہیں، اور اس کے بعد آگے جو ہے ان کو بنایا گیا ہے، اس کی جمع بنائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر مکان کی طرف بڑھتے ہیں تو مکان کے کتنے الفاظ ہیں؟ میم، قاف، الف اور نون۔ یہاں پر مکان سے مکانات ہیں، تو مکان کے پورے جو لفظ ہیں یعنی پورے حرف ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد آگے اس کا اضافہ کیا گیا ہے، تو واحد میں بھی وہی ہیں اور جمع میں بھی وہی ہیں، تو اسے کہتے ہیں جمع سالم۔ اسی طریقے سے کاغذ سے کاغذات ہیں، تو یہاں پر دیکھیں قاف، الف، غین اور زال، یہ وہی لفظ ہیں، یہ وہی حرف ہیں جو کاغذ کے اندر موجود ہیں، اور پھر آگے ان کی جمع کی اقسام بنائی گئی ہیں، تو انہی لفظوں کی یعنی اس واحد کی اصل صورت برقرار ہے، اس کے وہی بیس، اس کی روٹ، اس کے وہ حروف برقرار ہے، اور اس کے بعد آگے مزید اضافہ کیا گیا ہے، تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے جو آپ کو لفظ الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ جو باغ کے اندر لفظ ہے وہی شروع میں یہاں پر باغ کے ہیں اور آگے اس کی جمع ہے۔ اسی طریقے سے مکان کے جو لفظ ہیں میم، قاف، الف اور نون، یہ ہمارے برقرار رہیں گے جمع کے اندر، مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا تو وہ جمع سالم کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کاغذ کے جو روٹ ہے، کاغذ کے جو حرف ہیں وہ وہی رہیں گے، اور جمع بنانے کے لیے اس کے آگے مزید کا اضافہ کیا جائے گا، تو یہ ہماری جمع کی اقسام کی پہلی قسط ہوگی، پہلی ٹائپ ہوگی، جسے ہم کہیں گے جمع سالم، کہ واحد کی اپنی اصل صورت برقرار رہے گی، واحد کے اپنے حرف برقرار رہیں گے، آگے مزید اضافہ کریں گے تو وہ جمع کی اقسام میں جمع سالم شمار کی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جمع کی دوسری جو قسم ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جسے کہتے ہیں جمع مکسر یا غیر سالم۔ ایسی جمع جس میں واحد کی اصل صورت قائم نہیں رہتی، مثلا کتاب سے کتب، امت سے امم وغیرہ، اسے جمع مکسر یا غیر سالم کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ الفاظ جب ان کی جمع بنائی جائے تو وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی اصل صورت قائم نہیں رہتی، دوسری صورت آ جاتی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ آسان الفاظ میں آپ اگزامپل دیکھیں، جیسے یہاں پر باغ سے باغات تھا، تو باغ کے جو حرف ہیں بے، الف، غین، وہ جمع سالم کے اندر موجود تھے، بے، الف اور غین، اور اس کے بعد آگے اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ جمع مکسر میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر دیکھیں کتاب ہے پہلا، تو کاف، تے، الف اور بے، یہاں پر دیکھیں تو اس کے بعد جب دوسرا لفظ کی جمع بن رہی ہے تو پہلے 2 حرف ہیں کاف اور تے، اور پھر آگے الف نہیں ہے، تو اس طریقے سے اس واحد کی اصل صورت قائم نہیں رہتی، یعنی وہ الفاظ قائم نہیں رہتے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو مزید تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔
اسی طریقے سے آپ دوسری ایگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں، امت سے امم، امت واحد ہے، الف میم اور تین ہے تے ہے، جبکہ یہاں پر دیکھیں الف میم اور پھر اس کے بعد میم ہے، یہاں پر تے کو حذف کیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک نئے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ اب ہم آپ کو پریکٹیکلی ایک پیج پر لکھ کر وضاحت سے بتائیں گے تاکہ آپ کو جمع مکسر اور جمع سالم دونوں کی جو پہچان ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو مثالوں کے ذریعے سے جمع کی اقسام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر سکیں کہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ جمع سالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باغ سے باغات ہے اور یہاں پر باغ کے پورے حروف دیے گئے ہیں اور اس حروف کے بعد جو ہے آگے اضافہ کر کے جمع کی اقسام بنائی گئی ہے، جبکہ جمع مکسر میں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب سے کتب ہے اور یہاں پر دیکھیں کاف اور تے ہے اور آگے جو حرف ہے وہ کمپلیٹ جمع نہیں بنا رہے، یعنی لفظوں کی تبدیلی سے جمع بنائی جا رہی ہے اور واحد کے الفاظ کا مکمل استعمال نہیں کیا جا رہا۔ تو یہی چیز ہے جو جمع سالم اور جمع مکسر کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اب یہاں پر دوسری اگزامپل ہے مکان سے مکانات، تو مکان کے آپ دیکھیں تو مکمل حروف شامل ہیں اور اس کے بعد آگے اضافہ کیا گیا ہے، یعنی جمع سالم میں واحد کی جو اصل حالت ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، جبکہ جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ واحد کی اصل شکل جو ہے وہ صورت قائم نہیں رہتی اور اس کے اندر مزید تبدیلیاں کر کے ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو اگزامپل کے ذریعے سے بھی بتایا گیا ہے، جیسے امت سے امم ہے، تو یہاں پر پہلے دو حرف جو ہیں الف اور میم ایک جیسے ہیں، لیکن آگے پھر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے، تو یہی تبدیلی جو ہے وہ جمع سالم اور جمع مکسر کی پہچان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ الفاظ جب ان سے جمع بنائی جائے تو واحد کی اصل صورت قائم رہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، جمع سالم۔ اور جمع مکسر میں کیا ہوگا، جب واحد کی اصل صورت قائم نہیں رہے گی، یہاں پر آپ اگزامپل میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جمع سالم ہے تو واحد کی اصل صورت برقرار ہے اور جمع مکسر میں واحد کی اصل صورت برقرار نہیں ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، جمع مکسر۔ اور یہی ڈفرینس جو ہوگا آپ دیکھ کر اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا نالج ہے جو کہ آپ کی ساری زندگی کام آنے والا ہے، لہٰذا اس کو خوب غور سے سنیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جمع کی اقسام کا جو لاسٹ پارٹ ہے جمع الجمع، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جمع الجمع کیسے کہتے ہیں؟ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنائی جاتی ہے، یعنی ڈبل یا دوہری جمع بنائی جاتی ہے، ایسی جمع کو یا ایسی صورت کو جمع الجمع کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کی ایک دفعہ جمع بنا لی جائے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی جمع بن سکتی ہے، تو ان الفاظ کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ ایگزامپل آپ کے پاس ہے واحد، جمع اور پھر جمع الجمع، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکیں گے کہ ایک لفظ کی جمع اور پھر اس کی جمع الجمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ لفظ ہمارے پاس ہے خبر، اخبار، یہ جمع ہے، خبر کی جمع اخبار، اور پھر اخبار کی پھر مزید آگے جمع بن رہی ہے اخبارات۔ لقب واحد ہے، لقب کی جمع ہے القاب اور القاب کی مزید جمع الجمع ہے القابات۔ جوہر واحد ہے، جوہر کی جمع ہے جواہر اور پھر اس کی مزید آگے ہے جمع الجمع جواہرات۔ اکبر واحد ہے، اکبر کی جمع اکابر اور پھر اکابر کی مزید جمع الجمع ہے تو اکابرین اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جمع الجمع ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم واحد کی جمع اور پھر اس کی جمع الجمع بناتے ہیں تاکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو سکے، اور اسی کے لیے نیچے ایگزامپل دی گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو درست انداز میں جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے اور الگ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع کو الگ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی بھی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ آپ
کے پاس جب بھی واحد جمع کسی بھی کلاس کے آئیں گے تو جیسے ہی آپ واحد کی جمع بنائیں گے تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بھی چلا جائے گا کہ یہ جمع کی کون سی قسم ہے، جمع سالم ہے، جمع مکسر ہے یا پھر جمع الجمع ہے۔ تو چلے ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے حاضرین۔ حاضرین، حاضر سے حاضرین ہے، یعنی اس کا پہلا جو واحد کی صورت ہے وہ برقرار ہے، تو یہ پھر کون سی قسم کہلائے گی؟ جمع سالم کہلائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے وجوہات۔ وجوہات، غور کرنا ہے اس پہ، تو یہ کون سا جمع بنے گی؟ وجہ واحد ہے، وجوہ اور پھر اس کے بعد وجوہات، تو یہ ہمارے پاس کہلائے گی جمع الجمع۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے ابواب۔ یہ کون سی جمع کہلائے گی؟ باب ہوتا ہے واحد اور باب کی جمع ہے ابواب، بے الف با، باب، اور پھر ابواب تو اس کے واحد کی صورت برقرار نہیں رہتی، لہٰذا ہم اسے کہیں گے جمع مکسر۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے جرائم۔ جرم کی جمع جرائم، جرم ہمارے پاس واحد ہے اور اس کے بعد پھر جرائم آ رہا ہے، تو الفاظ کی صورت قائم نہیں رہے گی، واحد کی صورت وہ نہیں رہے گی، تو یہ ہمارے پاس ہوگا جمع مکسر یا غیر سالم۔ کاتب، کاتبین، کاتب، قاف الف تے بے، تو واحد کی صورت برقرار ہے، لہٰذا اس کو کہیں گے جمع سالم۔ احکامات، حکم کی جمع احکام اور احکام کی جمع آگے ہوگا احکامات، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے جمع الجمع۔ افق واحد ہے اور افق کی جمع ہے آفاق، چونکہ یہاں پر واحد کی صورت برقرار نہیں رہے گی، لہٰذا یہ جمع مکسر میں شامل ہوگا۔ مجاہد واحد ہے اور اس کی جمع ہے مجاہدین، واحد کی صورت برقرار ہے، لہٰذا یہ جمع سالم ہے۔ عجائبات، عجائبات، عجیب واحد لفظ ہے، جمع ہے عجائب اور پھر اس کی جمع الجمع ہے عجائبات، تو یہ ہمارے پاس ہوگا جمع الجمع۔ کتب، جمع کون سی کہلائے گی؟ ہم اس کو ایگزامپل میں بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، کتب کتاب سے نکلا ہے اور کتاب اور کتب کی جو اصل صورت ہے واحد کی برقرار نہیں رہے گی، لہٰذا یہ ہمارے پاس جمع مکسر میں شامل ہوگا۔ ناظر سے ناظرین، ناظر واحد کی اصل صورت برقرار ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس جمع سالم ہے۔ حادثات، حادثہ، حوادث اور حادثات، تو یہ ہمارے پاس جمع الجمع میں شامل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے جمع کی اقسام کے بارے میں، جس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو تعریف کے ساتھ ساتھ ایگزامپل اور پھر باقاعدہ ایک پریکٹیکل سرگرمی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، اگر آپ اس طریقے کو غور سے پڑھیں گے اور سنیں گے تو مجھے امید ہے کبھی بھی آپ کو واحد کی اقسام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہوگی کہ یہ کون سی ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔